बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सीनियर वकला की शमूलियत का सिलसिला जारी है, और साथ में आपको बताऊंगा कि 50 बड़े जो सीनियर कानूनदान हैं, इत्तेज़ाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब, वो सारे के सारे एक बड़ी मूवमेंट उन्होंने ऐलान कर दिया है इस आइन शिकनी के ख़िलाफ़। और उनकी जानिब से जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है और ऐलान किया गया है, और आज से उनकी जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाज शुरू किया जाएगा, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये वही मूवमेंट है जो जिस तरीके से इफ्तिखार चौधरी के दौर में एतजाज़ अहसन साहब ने लीड किया था, अब इस आइन शिकनी के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के साथ इजहार यकजहती के लिए ये बड़े नाम सामने आए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। कौमी असम्बली में जो करारदाद मंजूर की गई थी सुप्रीम कोर्ट और के फैसले के ख़िलाफ़, उसमें जो 42 लोग थे, 8 जो मेंबरान असम्बली थे, उनके दस्तखत जाली निकले हैं। एक नया स्कैंडल सामने आ गया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो साबिक वाइस चेयरमैन हैं पंजाब बार कौंसिल के लहरास गोंदल साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया है। रफ़ाकत काहलू साहब सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ मुलाकात में पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया है। साबिक मेंबर हैं पंजाब बार कौंसिल के बाबर वहीद साहब। लाहौर के जितने भी सीनियर वकला हैं और जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं, ये जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिनके नाम मैं आपके सामने ले रहा हूँ, ये एक एक जो रहनुमा है, वकला रहनुमा, इनका बहुत बड़े ग्रुप हैं, और ये उन ग्रुपों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त लाहौर में कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का हिस्सा ना बन सका हो। और ये भी इमरान खान का ज़मान पार्क में बैठने से जो बाकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, कारकुनान को इंगेज किया हुआ है, वहाँ पर हज़ारों लोग हैं, अफ्तारी हो रही है, सहरी हो रही है, और इमरान खान अपने कारकुनान के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। वहीं पे जो वकला के साथ इंटरेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का, ये बड़ी खुशाइंद चीज़ है। और रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें और मुख्तलिफ जो सीनियर वकला हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब, चूँकि उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो पीपल्स लॉयर फोरम था उसका सदर थे, और बेनज़ीर भुट्टो के दौर से सदर थे, उनको उस ओहदे से हटाया गया पीपल्स लॉयर्स फोरम से। तो उस पर उनका ये कहना है कि मैं किसी ओहदे का मोहताज नहीं हूँ। लतीफ़ खोसा ने कहा, मुझे ना किसी ओहदे की और ना ही किसी सनद की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अब तो बच्चे जवान हो गए हैं, ठीक है, उनका हक है, मुझे अब ओहदों से कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा, मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का मैं पैरोकार हूँ। पीपी रहनुमा ने कहा, मुझे बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि वकला की तंजीम बनाओ। हम 15 अप्रैल को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, जिसमें नामवर वकला शरीक होंगे। उनका कहना था, मुझे पार्टी में किसी ओहदे की ज़रूरत है और ना ही किसी सनद की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि इस तरह के कई ओहदे मैं कुर्बान कर दूँ आइन पर। ये बड़ी बात है। आप जानते हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इसी बुनियाद पर अलग हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। एतजाज़ अहसन साहब अलग हो चुके हैं इन्हीं बातों की वजह से, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जमहूरियत नहीं बची। वो बूट पॉलिश का जो एक शहबाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान के बारे में एक रिकॉर्ड होता था, वो अब सीट आसिफ ज़रदारी और बिलावल ज़रदारी ने भी संभाल ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना फौजदारी सगासा केस में इलेक्शन कमीशन ने एक दरख्वास्त दायर की थी, और उसमें यह कहा गया था कि जो केस है उसको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, चूँकि 29 अप्रैल लंबी तारीख है। और आप जानते हैं कि अमजद परवेज़ साहब जो शरीफ खानदान के वकील हैं, अमजद परवेज़ साहब बतौर वकील इस केस में स्पेशल हायर किया गया है इलेक्शन कमीशन ने, और वो लाहौर में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो इस केस के लिए स्पेशल इस्लामाबाद जाते हैं। और चूँकि उनके इमरान खान की जानिब से ख्वाजा हारिस साहब वकील हैं, तो अमजद परवेज़ साहब को प्राइवेट वकील हायर किया है। इलेक्शन कमीशन इस हद तक इमरान खान के बुग़्ज़ में अंधा हो गया है, और फिर इलेक्शन कमीशन के चीफ का आप वो ख़त पढ़ें तो ऐसे लगता है कि उनसे बड़ा कोई मज़लूम कोई नहीं है, लेकिन वो अख्तियारात वो मांग रहा है जो आइन में नहीं है, जो आइन में उनके लिए नहीं दिए गए। वो चाहते ये हैं कि उन सारे अख्तियारात चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दें, क्योंकि वो लाडला है और उसने हक अदा किया है खिदमत गुजारी का। अब उन्होंने अमजद परवेज़ साहब को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इरफान कादिर साहब, जो ना सिर्फ नून लीग के वकील हैं बल्कि
وہ معاون خصوصی تھے شہباز شریف کے، انہوں نے استعفیٰ دے کے الیکشن کمیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اس حد تک الیکشن کمیشن پارٹی بن چکا ہے اور الیکشن کمیشن کے مقدمے نون لیگ لڑ رہی ہے۔ تو اس میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ یہ تو 29 اپریل تو بہت لمبی تاریخ ہے، آپ تو عمران خان کا فوجداری استغاثہ کیس میں ہم نے تو نائل کروانا ہے۔ تو اس میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے جو پہلا اس میں کہا تھا کہ فرد جرم عائد ہونے سے پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، پہلے آپ اس معاملے کو دیکھیں اور باقی بعد میں معاملات دیکھیے گا۔ اس وجہ سے فوجداری استغاثہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس پر جو عدالت کی جانب سے آرگومنٹس طلب کیے گئے تھے 29 اپریل کے لیے۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے الیکشن کمیشن کی درخواست پر سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے امجد پرویز اور سعد حسن عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث صاحب اور فیصل چودھری علی بخاری صاحب پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے سماعت کے آغاز پر عمران خان کے وکلاء سے سوال کیا کہ توشہ خانہ کیس کی جلد سماعت مقرر کرنے کی درخواست پر کیا کہتے ہیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ جلد سماعت مقرر کرنے کا جواز کیا ہے، پیسہ ضائع ہوتا ہے، آج کل تحریک انصاف کے کیسز کی وجہ سے بہت مصروف ہیں، کیسز کی بھرمار کے باعث وکلاء کو تیاری کے لیے بھی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ گزشتہ سماعت پر وکلاء کی جانب سے ہڑتال بھی تھی، مشترکہ طور پر وکلاء کی ہڑتال کے باعث سماعت ملتوی کی گئی تھی۔ عمران خان کے دوسرے جو وکیل ہیں فیصل چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی مرضی سے 29 اپریل کی تاریخ لی، 2 دن بعد الیکشن کمیشن کو خیال آیا کہ تاریخ جلد مقرر کروانی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا ہم تو 2 ماہ کی تاریخ مانگ رہے تھے، 1 ماہ کی نہیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ عمران خان کے خلاف کیس ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے دائر کیا، علی حیدر گیلانی کے خلاف بھی الیکشن کمیشن نے پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کی ہوئی ہے۔ علی حیدر گیلانی کے خلاف کیس گزشتہ سال دائر کیا گیا تھا، 1 سال ہو گیا اور علی حیدر گیلانی کے کیس میں اب تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ کیا بات ہے کہ الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف کیس میں بہت زیادہ دلچسپی ظاہر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی حیدر گیلانی کے خلاف کیس میں 1.5 ماہ کی تاریخ دی گئی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے علی حیدر گیلانی کے خلاف کیس میں تو جلد سماعت مقرر کرنے کی درخواست نہیں دی گئی، علی حیدر گیلانی پر بھی ابھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ الیکشن کمیشن کی جلد سماعت درخواست میرٹ پر نہیں ہے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ عمران خان کی سیکیورٹی کی درخواست ابھی بھی عدالتوں میں زیر سماعت ہے۔ عمران خان کی درخواست ہے کہ خطرات کے باعث حاضری سے استثناء دیا جائے یا ویڈیو لنک پر سماعت کی جائے، کیس سے کوئی بھاگ نہیں رہا، لیکن اتنی جو جلد بازی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ امجد پرویز صاحب نے کہا کہ عمران خان اور علی حیدر گیلانی کے کیسز دونوں مختلف نوعیت کے کیسز ہیں، ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے پاس پرائیویٹ کمپلینٹ دائر کرنے کا اختیار ہے، رشوت دینا اور گوشواروں میں اثاثے ظاہر نہ کرنا 2 مختلف کیسز ہیں۔ اس پر پھر خواجہ حارث صاحب نے کہا کیسز دونوں ایک جیسے ہیں لیکن آپ کی جو پریورٹیز ہیں وہ مختلف ہیں۔ بہرحال بڑی لمبی دلائل ہوئے اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، بعد میں عدالت نے الیکشن کمیشن کی درخواست کو خارج کر دیا، چونکہ الیکشن کمیشن کی جو درخواست تھی وہ بنتی نہیں تھی اور الیکشن کمیشن کی جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قومی اسمبلی میں جو قرارداد منظور ہوئی ہے ان لوگوں کے خلاف ہم توہین عدالت کی درخواست دائر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ کو کہہ دیا ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کا کیس تیار کریں اور پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس دائر کرے گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اور عوام پاکستان اور آئین پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے چودھری اعتزاز احسن صاحب نے تمام وکلاء کو اور عوام کو یہ گزارش کی ہے کہ آج سے دوپہر 11 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر روزانہ کی بنیادوں پر پرامن احتجاج کے لیے اکٹھے ہونا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتبے اٹھا کے آنے ہیں جس میں لکھا ہونا ہے کہ نظریہ ضرورت نامنظور، چیف جسٹس تیرے جاں نثار بے شمار بے شمار، اور ساتھ آئین پاکستان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور آئین پاکستان زندہ باد۔ پرامن احتجاج ہوگا اور تمام وکلاء اور میں وہاں پر موجود ہوں گا اور تمام وکلاء اور عوام الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر پرامن طور پر احتجاج کرے گی اور اپنا جو پاکستان کی جو عوام ہے ان کا حق بنتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہوں۔ جبکہ دوسری جانب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جو سینئر ججز ہیں، یہ 50 کے قریب سینئر ججز ہیں، انہوں نے سینسٹیٹی آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ جوڈیشل انڈیپینڈنس ان پاکستان، you are cordially invited as a participant at the round table conference of top 50 jurists of Pakistan، خواجہ طارق رحیم، سردار لطیف کھوسہ، چودھری اعتزاز احسن۔ یہ ایک دعوت نامہ ہے جو 50 پاکستان کے نامور وکلاء ہیں
وہ ایک راؤنڈ ٹیبل کرنے جا رہے ہیں آئین کی بالادستی کے حوالے سے 15 اپریل کو، اور انہوں نے تمام لوگوں کو اس میں انوائٹ کیا ہے، اور ساتھ آج سے احتجاجی تحریک بھی شروع ہونے جا رہی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ وہ احتجاجی تحریک میں ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہیڈ کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں الیکشن کے لیے جو ان کے رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تھا، وہ درخواست واپس لے لی گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ 13 اپریل کو پشاور ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور جو رجسٹرار صاحب ہیں ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ اعتراض یہ ہے کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ اس معاملے کو نہ دیکھے، ہائی کورٹس دیکھیں، تو آپ اس معاملے کو ہائی کورٹ میں لے جائیں، اور ہمارے فیصلے پہلے موجود ہیں تو ہمارے فیصلوں کی روشنی میں ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھ لے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ چونکہ رجسٹرار کی جانب سے جو اعتراض اٹھائے گئے تو وہ بڑے کمزور اعتراض تھے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے وہ اعتراض دور کرنے کی بجائے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، ریٹ پٹیشن فائل کر دی ہے، اور ریٹ پٹیشن نمبر ہے 15287/2023 مشتاق احمد غنی اینڈ ادرس ورسز الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ یہ بھی اسپیکر جو ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں وہی موقف جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لیا گیا تھا اسی موقف کے ساتھ یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ بہت خوش آئند بات ہے کہ یہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں، اور اب چونکہ پشاور ہائی کورٹ کو بھی اس بات کا علم ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے اس کا فیصلہ کرے گی، اور ایک ہفتے میں پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ ہو جائے گا۔ تب تک پنجاب کے جو فنڈز کے معاملات ہیں، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ خاموشی بڑے معنی رکھتی ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب خاموشی سے کام کرتے ہوتے ہیں، اور آج کا دن بہت اہم ہے۔ تو جب پنجاب کے معاملات حل ہو جائیں گے تو ساتھ ہی پشاور ہائی کورٹ سے تاریخ آ جائے گی، اور پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی 1-2 دن میں اس کو وائنڈ اپ کر دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قومی اسمبلی سے سپریم کورٹ کے خلاف منظور قرارداد پر 8 ارکان کے جعلی دستخط تھے۔ فواد چودھری نے کہا کہ 42 افراد نے دستخط کیے، جن میں سے 8 افراد کے جعلی دستخط تھے۔ انہوں نے کہا کہ جعلی دستخط کرنے پر قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف اور سیکرٹری اسمبلی کے خلاف جعل سازی کا مقدمہ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی سیکرٹری اور اسپیکر نے وہ ثابت کریں کہ دستخط اثری ہیں، ورنہ ان کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ قرارداد پر دستخط کرنے والے دیگر 34 ارکان کے خلاف بھی توہین عدالت کی کارروائی کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم نے توہین عدالت کی کارروائی کا کہا تو 8 ممبران اور ارکان نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تو دستخط ہی نہیں کیے، ہمارے جعلی دستخط کیے گئے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم اسپیکر اور سیکرٹری اسمبلی کے خلاف فراڈ کا اور جو جعل سازی کا مقدمہ درج کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور پاکستان تحریک انصاف آج یہ درخواست دائر کرے گی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔